شاعر مظفر وارثی 1933 سے 2011 ابتدائی زندگی، ادبی خدمات، اعزازات، شاعرانہ خصوصیات، تصانیف، نعتیہ اور دیگر مشہور اشعار، نعتیہ کلام اور دیگر مشہور اشعار۔ مظفر وارثی کا شمار پاکستان کے معروف شاعروں اور نعت گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام محمد مظفر الدین احمد صدیقی وارثی تھا اور وہ 20 دسمبر 1933 کو میرٹھ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مظفر وارثی کی شاعری روحانیت، محبت، انسانی جذبات کی گہرائیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ابتدائی زندگی، ان کا تعلق ایک مذہبی علمی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد دادا دونوں علم و ادب کے شوقین تھے۔ یہ رجحان ان کے شعری سفر کی بنیاد بنا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے ہندوستان منتقل ہو گئے۔ مظفر وارثی صنف ان کی پہچان بن گئی۔ محبت، عاجزی اور عشق رسول کی جھلک نمایاں ان کے کلام میں زبان کی روانی گہرائی، روحانی احساسات کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے۔ شاعری کے موضوعات، مظفر وارثی نے اپنی شاعری میں مختلف موضوعات کو جگہ دی۔ عشق رسول، تصوف اور روحانیت، انسانی اخلاقیات، زندگی کی حقیقتیں۔ معروف نعتیں، ان کی لکھی ہوئی نعتوں میں سے کئی آج بھی مشہور ہیں، جن میں کرم کی ایک نظر، ہم پر خدایا یا رسول اللہ، خدارا یا رسول اللہ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے اور دکھائی دے رہا ہے وہی خدا ہے، تو کجا من کجا، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میرے اندر رقص کرتا ہے۔ مظفر وارثی کی شاعری صرف نعت تک محدود نہیں، نظم، اصناف اور ان کے دوسرے کلام میں بھی نظر آتی ہے۔ اعزازات، مظفر وارثی کو ان کے ادبی خدمات کے سلسلے میں تمغہ حسن کارکردگی 1988 میں نوازا گیا۔ 2011 کو وفات پا گئے۔ ان کی نعتیں شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی غزلیں، نعتیں، اصناف شاعری کے مجموعے میں شامل ہیں۔ باب حرم، الحمد، برف کی ناؤ مجموعہ غزل ہے۔ کعبہ اشناط، حصار نظم، لہو کی ہریالی، نور ازل، لہجہ ستاروں کی آبجو قطعات ہیں۔ دل سے در نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کعبہ اشناط، کھلے دریچے بند ہو، غزل۔ مجموعہ کلام کے خصوصیات، عشق رسول کی خوشبو رچی بسی ہے، گہری روحانی کیفیت ہے، تصوف کا درس دیتے ہیں۔ شاعرانہ خصوصیات، شاعرانہ اسلوب ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ہر طبقے کے لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں: سادگی اور روانی، غیر ضروری لفظیات سے گریز کرتے ہیں۔ زبان کی شفافیت، بیان کی سادگی قاری کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کرم کی ایک نظر ہو، ہم پر خدارا یا رسول، روحانیت اور عقیدت ان کے کلام میں۔ عام فہم الفاظ کا استعمال، ایسی زبان استعمال کرتے تھے جو دوسروں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تصوف کا رنگ، فلسفہ، اللہ کے قرب، عشق حقیقی کو نہایت دلنشین انداز میں پیش کیا گیا۔ دل کو سکون ملتا ہے۔ غزل سے نعت تک کا سفر، انہوں نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا لیکن بعد میں نعتیہ شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ شعری ترکیبوں میں جدت، کلاسیکی روایت نظر آتی ہیں۔ ترکیبیں جدید استعمال کی گئی۔ اندھیری رات میں بھی محبت، انسانیت کا پیغام، ان کے کلام انسانیت اور محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ فنی پختگی، کلام موضوع بحر کے اصولوں پر شدید جمالیات کو نکھارتا ہے۔ نعتیہ اثار، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے اور دکھائی دے رہا ہے وہی خدا ہے، تو کجا من کجا، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میرے شریانوں میں رقص کرتا ہے، بشر نہیں میرا پیغمبر عظیم تر یا رحمت للعالمین، قرآن جامع ہے تیرا کلام کے مزید اشعار، زندگی تجھ سے ہر ایک سانس پہ سمجھوتا کروں، شوق جینے کا ہے مجھ کو مگر اتنا بھی نہیں، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا کچھ نہ کچھ کہنے سے، ہر شخص پر کیا نہ کروں اتنا اعتماد، سایہ دار شجر جبھی تو عمر سے اپنی زیادہ لگتا ہوں، بڑا ہے مجھ سے کئی سال تجربہ میرا، لیا جو اس کی نگاہوں نے جائزہ میرا تو ٹوٹ گیا خود سے رابطہ میرا، وعدہ معاوضے کا نہ کرتا اگر خدا، خیرات بھی سخی کو نہ دیتا، خیرات بھی سخی فقیر کو نہ دیتا، خود ہی میری آنکھوں سے مجھے خود اپنی طلب کا نہیں اندازہ، کائنات بھی تھوڑی ہے میرے کاسے سے، ڈوبنے والے کو شرمندہ کر چکا ہوں میں، ڈوب کر صحیح پار اتر چکا ہوں، سایہ خوشبو کی ہنا کس کی تھی، سایہ دیوار پہ میرا تھا، صدا کس کی تھی، مانا کہ مجھ سے خاک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں، لیکن ہوا کے رحم و